اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیر کا دن، بہت برکت دن۔ یہ وہ دن ہے جس دن خاص کر ان لوگوں کو بہت زیادہ خوشیاں ملتی ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جن کو کوئی سامنے والا نہیں ہوتا، جن کے کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں ہوتا، جن کا کوئی سہارا بننے والا نہیں ہوتا۔ یتیمین، مسکین، ہر قسم کے جو بہت زیادہ غمگین لوگ ہوتے ہیں، آج ان کی خوشی کا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے بھی لوگ ہیں، خاص کر غریب لوگ، کمزور لوگ، ان کو خوشی اس دن ملتی ہے جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن پیر کو مقرر ہے، تو پیر کو ہی خاص کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر غلام کو، خاص کر جو غریب اور کمزور ہیں، ان کو خوشی ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وظائف شروع کرتے ہیں، کوئی منگل سے شروع کرتا ہے، کوئی بدھ سے، کوئی جمعرات سے، کوئی جمعہ سے، لیکن وظائف کوئی بھی آپ شروع کریں، اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہفتے کے پہلے دن سے شروع کیا جائے۔ سوموار سے ہفتہ تک آپ لوگ اپنے وظائف مکمل آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج جن مسائل کے اوپر یہ وظائف پیش کیے جائیں گے وہ بہت قابل غور ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا کوئی بھی ہے، کہ جن کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو ان کا جائز حق نہیں ملتا۔ بہت سارے ایسے گھر ہوتے ہیں جن میں عورتوں کو ناجائز حق، بہت زیادہ ان کو حق نہیں ملتے۔ اس کے علاوہ مرد ہوتے ہیں، ان کی عورتیں ان کے اوپر بہت شاہ سوار ہوتی ہیں، ان کو نہیں حق ملتا۔ بہت سارے ایسے گھر ہیں، بچے ہیں، ان سب کو بھی اپنا حق نہیں ملتا۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بہت زیادہ لوگ اپنی زندگی کو امن طریقے کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن غریبوں اور کمزوروں کو بھول کر چل رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کے رزق میں بہت زیادہ پریشانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، خاص کر غریب لوگ جن کو کوئی بھی کسی قسم کی مدد دینے والا نہیں ہوتا، اور خاص کر وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ التجائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، لیکن لوگ کبھی بھی ان کی تکلیفوں کے اوپر ذرا بھی مرہم نہیں لگاتے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو زمانے کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ تو آج ان معاملات کے متعلق بات ہوگی۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کو بہت سارے شیطانی وسوسات کے عوض گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپس میں لڑائیاں، آپس میں جھگڑے، آپس میں ناراضگیاں، یہ سب چیزیں ان حالات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری میں پھنس جاتے ہیں، ایک سے نکلتے ہیں دوسری میں پھنس جاتے ہیں، تو ان کو بھی آج اس عمل سے مدد ملے گی۔ عمل کا طریقہ کار بہت آسان ہوگا جو بتایا جائے گا۔ تمام افراد اس عمل کو باقاعدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس چیز کے اندر 3 آپ کو شرائط دی جائیں گی، حدیں دی جائیں گی۔ جب آپ ان حدوں کے اوپر سب سے پہلے توجہ دیں گے تو عمل کا اثر ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا، اور اللہ کا قرآن ضرور آپ کے لیے بھلائی اور برتری کا باعث بنتا آپ کو دکھائی دے گا۔ آج جس معاملے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، 3 سٹیپس اس کے اندر بتائے جائیں گے۔ ان 3 سٹیپس کو سب سے پہلے آپ نے اپنی لائف پر پریکٹیکلی طور پر اپلائی کرنا ہے۔ جب آپ ان کو مکمل اپلائی کر لیں، اس کے ساتھ اس کلام کو شروع کرنا ہے، کیونکہ ان کے کچھ نشانیاں ہوں گی جو کہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ 3 سٹیپس آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے 5 وقت کی نماز، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ اور اس کے رسول کی بنائی گئی حدوں کی پاسداری، یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرے سٹیپ میں
ہر قسم کی جھوٹی بات بولنے سے، جھوٹی بات سننے سے، جھوٹے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے، تہمتیں لگانے والوں سے، ہر قسم کے فتنہ پھیلانے والے لوگوں سے، غیبت کرنے والے لوگوں سے گریز کریں گے، دوری اختیار کریں گے۔ تیسری چیز، انصاف ناپ تول کو قائم رکھیں گے۔ کسی قسم کی کسی کے پریشر میں آ کر کہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے، آپ کے گھر میں 10 افراد ہیں، آپ یہ سوچیں کہ ایک کو دیں باقیوں کو نہ دیں، سب میں برابری کریں۔ جب یہ 3 سٹیپ آپ عمل میں لانا شروع کریں گے تو آپ اپنے اندر اللہ کا بہت بڑی رحمت کا سمندر دیکھیں گے، اور آپ کو کلام پڑھتے ہی اللہ پاک کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے گی، کیونکہ جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہماری کمزور ایمانی کے عوض ہمیں شکست دے رہے ہوتے ہیں، تکالیف دے رہے ہوتے ہیں، اور گویا تمام طاقتور لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کو صدق کے دل سے ماننے والا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت جانتا ہوگا اور وہ سودے بازی کا کام نہیں کرتا دینی معاملات پہ، ضرور اللہ کریم اس کی ہر جگہ پر مدد فرماتا ہے اور واضح طور پر فرماتا ہے۔ اب 3 سٹیپس بتا دیے گئے، اب آپ نے عمل کیسے شروع کرنا ہے؟ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور ہر روزانہ ہر نماز کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ کی ایک ہی آیت ہے وہ آپ کو بتائی جا رہی ہے، وہ آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کلام کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے تمام ظلم و ستم جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی چل رہا ہے، تو آپ نے تصور میں قرآن کریم عالمگیر کتاب کو رکھنا ہے، اور آپ نے اللہ کریم کے ذات سے اس طریقے سے مدد کی التجا کرنی ہے کہ یہ قرآن کے اندر اللہ نے جو لکھا ہے کہ سب لوگوں کو بھلائی مل جائے گی، ان لوگوں کو جتنے بھی پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کو اس کی رحمت اور اس کا کرم حاصل ہوگا۔ تو آپ اگر متقی لوگوں میں ٹھہر چکے ہیں تو اللہ پاک آپ پر اپنا کرم نازل کرے، اپنی رحمت نازل کرے، اپنا فضل نازل کرے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ بھی متقی لوگوں میں ہیں، اور اللہ پاک آپ کو کتنی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے اور کتنا آپ پر اپنی نظر اور اپنا کرم کر رہا ہے۔ یہ کلام آپ نے پورے 6 دن پڑھنا ہے، ہفتے تک یہ کلام آپ کا محدود ہوگا، 6 دن آپ نے اس کلام کو پڑھنا ہے۔ دوسری جس کلام کی کنڈیشن ہے، یہ تو آپ کا ہر نماز کے بعد کا کام ہو گیا، دوسری جس کلام کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی کسی قسم کا وسوسہ آپ کے دل کے اندر آتا ہے، ارد گرد کا خیال آتا ہے، کیونکہ جب یہ کلام آپ شروع کریں گے، یہ کلام پاک ہے، اور جب پاک کلام آپ پڑھنا شروع کریں گے تو جتنی بھی شیطانی قوتیں آپ کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں، ارد گرد سے آپ کو یرغمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ اپنی اصلیت میں ظاہر ہوں گی، اور آپ نے اپنے رب کا خوف دل میں رکھنا ہے، اور اسی خوف کے عوض ہی آپ کو کامیابی ملنی ہے۔ آپ نے کسی کے آگے ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں، گرنا نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، وہ چاہے مرد ہے، وہ چاہے عورت ہے، ہر ایک چیز کا تعلق دین اسلام ہے، دین اسلام آباد تو آپ بھی آباد۔ تو یہ سب کی سب چیزیں آپ نے ذہن کے اندر رکھیں گے۔ جب اس طرح کا کوئی بھی وسوسہ، کوئی بھی سوچ خیال آپ کے مائنڈ کے اندر آتا ہے، ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، کوئی مشکل آپ کے اوپر آ گئی ہے، تو یہ نہیں سوچنا کہ آپ پر مشکل آ گئی ہے، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کلام اب آپ کے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان کی آزمائش کے ساتھ ہی اللہ پاک آپ کے اوپر ایسا فضل نازل کرے گا کہ جتنے بھی آپ کے دشمن ناصر ہیں، آپ کو نقصان دینے والے لوگ ہیں، وہ سب کے سب آپ سے دور ہو جائیں گے۔ یہ کلام آپ کو 6 دن مکمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جب یہ کلام، اس کے دوران یہ وصف سجاد کی کیفیات پیدا ہوں گی، تو اس ٹائم آپ نے ایک ہی کلام جاری رکھنا ہے، الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلام آپ نے جاری رکھنا ہے۔ جب بھی آپ کے اندر وسوسے کی کیفیت پیدا ہو، پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا ہے، جھوٹ سے بالکل دور رہنا ہے، ہر قسم کے غصے سے بچ کر رہنا ہے، اللہ پاک کا فضل اور اس کی رحمت کو ہر وقت تلاش کرتے رہنا ہے۔ یہ کلام آج سے شروع کر سکتے ہیں،
جتنے بھی مقاصد ہیں سب کو دل میں رکھیں گے، ہر ایک چیز اللہ کے حکم سے ملتی جائے گی۔